السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ امام رکوع میں ہو تو آنے والا شخص تکبیر تحریمہ کہہ کر پہلے ہاتھ باندھے اور پھر امام کے ساتھ رکوع میں ملے یا ہاتھ باندھے بغیر رکوع میں چلا جائے۔ سوال آپ پہلے سمجھ لیجئے کہ امام رکوع میں ہے اور آنے والا شخص تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے گا یا بغیر ہاتھ باندھے ہوئے رکوع میں شامل ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے بھائی کا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام رکوع میں ہو تو آنے والا شخص اس طرح کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ پھر اگر وہ جانتا ہو کہ امام صاحب رکوع میں اتنا وقت لگاتے ہیں کہ وہ ثنا یعنی سبحانک اللہم اخیر تک پڑھ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو سکتا ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے، کیونکہ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہتا ہوا رکوع میں جائے، اور اگر یہ گمان ہو کہ ثنا پڑھنے کی صورت میں امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ فوراً دوسری تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے، کیونکہ ہاتھ باندھنا اس قیام کی سنت ہے جس میں ٹھہر کر کچھ پڑھنا سنت ہو، اور جس قیام میں ٹھہرنا اور پڑھنا نہیں ہوتا اس میں سنت ہاتھ چھوڑنا ہے، جیسا کہ تنویر الابصار و در مختار میں ہے کہ نماز کے فرائض میں سے جن کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ الدر المختار ما رد المحتار جلد 2 اور پیج نمبر 158 تنویر الابصار و در مختار میں ہے کہ تکبیر سے فارغ ہونے کے بعد مرد اپنا سیدھا ہاتھ ناف کے نیچے اپنے الٹے ہاتھ پر اصح قول کے مطابق بغیر لٹکائے رکھے، اور یہ اس قیام کی سنت ہے جس کے لیے ٹھہرنا ہو اس میں مسنون ذکر ہو۔ الدر المختار ما رد المحتار جلد نمبر 2 پیج نمبر 228 اور 230۔ فتویٰ عالمگیری میں ہے کہ ہر وہ قیام جس میں مسنون ذکر ہو اس میں ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور ہر وہ قیام جس میں مسنون ذکر نہیں اس میں سنت ہاتھ لٹکانا ہے۔ اسی طرح نہایہ میں بھی ذکر ہے۔ الفتاویٰ ہندیہ جلد اول پیج نمبر 81۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہاتھ باندھنا سنت اس قیام کی ہے جس کے لیے قرار ہو، کما فی الدر المختار وغیرہ۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان سوال کے جماعت رکوع میں ہو تو مسبوق نمازی کو نیت کر کے اور تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھنا چاہیے یا بے باندھے دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جانا چاہیے، یا ایک ہی تکبیر اس کے واسطے کافی ہے، یا کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کی تو اصلاً حاجت نہیں، اور فقط تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں مل جائے گا تو نماز ہو جائے گی، مگر سنت یعنی تکبیر رکوع فوت ہوئی، لہٰذا یہ چاہیے کہ سیدھا کھڑا ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے اور سبحانک اللہم پڑھنے کی فرصت نہ ہو، یعنی احتمال ہو کہ امام جب تک سر اٹھائے گا تو معاً دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور امام کا حال معلوم
मालूम हो कि रुकू में देर करता है तो सुबहानका अल्लाहुम्मा पढ़कर यानी सना सुबहानका पढ़कर भी शामिल हो जाऊंगा, तो पढ़कर रुकू की तकबीर कहता हुआ शामिल हो, ये सुन्नत है। और तकबीर तहरीमा खड़े होने की हालत में कहनी तो फर्ज है। बाज नावाकिफ जो ये करते हैं कि इमाम रुकू में है, तकबीर तहरीमा झुकते हुए कहीं और शामिल हो गए, अगर इतना झुकने से पहले कि हाथ फैलाए तो घुटने तक पहुंच जाएं, अल्लाह अकबर ख़त्म ना कर लिया तो नमाज ना होगी। इसका हमेशा हमेशा ख्याल करनी चाहिए। फतवा रिजविया जिल्द 7 पेज नंबर 234 और 235। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो दोस्तों जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।